اقم الصلاۃ، قائم کرو نماز کو، لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے لے کر۔ دلوک کا لفظ دال لام کاف سے ہے، دلا کا۔ دلا کا لفظی معنی ہوتا ہے دلکن کا ملنا، مساج کرنا۔ تو جب سورج کا زوال ہوتا ہے یا ڈھلتا ہے سورج، تو اس وقت دیکھنے والا اس کو دیکھ نہیں سکتا، اگر دیکھے تو پھر فوراً اپنی آنکھیں ملنے لگتا ہے۔ تو یہیں سے پھر دلوک کا معنی ڈھلنا لیا گیا ہے، غروب کی طرف مائل ہونا، سورج کا زوال۔ اور دوسرا معنی اس کا غروب بھی لیا گیا ہے، کیونکہ اس میں پوری طرح ڈھلک جاتا ہے۔ تو زوال کا معنی لیا ہے ابن عباس، ابن عمر اور جابر رضی اللہ عنہم نے، اور غروب کا معنی بھی بعض نے کیا ہے، اور بعض نے اس سے مراد نماز مغرب کا وقت لیا ہے، دلوک الشمس الی غسق اللیل تک۔ تو حکم دیا جا رہا ہے اقم الصلاۃ، قائم کرو نماز، لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے لے کر، الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، الی تک، اور غسق غین سین قاف غسقن کا معنی ہے تاریک، غاسق تاریک رات کو کہتے ہیں۔ اسی طرح غاسق کہتے ہیں چاند کو جب وہ گہنا جائے، یعنی اس کو گہن لگ جائے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے جب اسے گہن لگے؟ اس کی روشنی ختم ہو جاتی، تاریک ہو جاتا ہے۔ تو غسق اللیل سے مراد رات کی تاریکی، اور خاص طور پر ابتدائی رات کی۔ تو سورج کے ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک نماز قائم کرو۔ تو اس میں کون کون سی نمازیں ہو گئیں؟ اگر اس میں ہم دلوک کا معنی زوال لیں تو مراد ہے پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اور اگر اس کا معنی غروب آفتاب لیں، دلوک الشمس کا یعنی سن سیٹ کا وقت، تو پھر مراد اس سے مغرب کا وقت ہوگا، کہ مغرب کا وقت جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے لے کر رات کے داخل ہونے تک ہے۔ لیکن یہاں کس معنی کو ترجیح دی گئی ہے؟ پہلے معنی کو، کہ اس آیت میں نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ ملتا ہے، کیونکہ آگے فرمایا وقرآن الفجر، اور قرآن فجر کا، اور قرآن کا معنی بھی یہاں نماز کی گئی، یعنی فجر کی نماز، کیونکہ فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات طویل کرتے تھے، یعنی فجر کی نماز میں سب سے زیادہ لمبا حصہ قرات قرآن کا تھا۔ یعنی دن کی جتنی بھی نمازیں، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، اس کے مقابلے میں آپ فجر کے وقت سب سے زیادہ طویل قرات کرتے تھے، اندھیرے میں شروع کرتے اور روشنی پھیل جاتی، سورج کی نہیں، فجر کی روشنی۔ وقرآن الفجر، اور دوسرا معنی فجر کے وقت قرآن پڑھنا۔ ان قرآن الفجر، بے شک فجر کا قرآن، یعنی نماز فجر کا وقت، کانا ہے مشہودا، مشہود، مشہود کس کے وزن پر ہے؟ مفعول، شہد یشہد سے۔ مشہود کے دو معنی کیے گئے ہیں یہاں، ایک ہے مشاہدہ کیا گیا اور ایک ہے حاضر کیا گیا۔ تو فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت فرشتے مشاہدہ کرتے ہیں اس کا، یا حاضر ہوتے ہیں وہاں۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ رات اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ جب فرشتے واپس لوٹتے ہیں، یعنی رات کے فرشتے صبح کے وقت اور دن کے فرشتے عصر کے وقت واپس جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کیا کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟
فرشتے کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس سے آئے جب بھی ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن الفجر سے مراد یہاں پھر نماز فجر ہے، جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس وقت فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کون سے؟ دن کے بھی اور رات کے بھی، یعنی وہ فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہے، حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اور ویسے بھی اگر فجر کے وقت کو عام طور پر لیں تو اس وقت ہر چیز کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ جب نیا نیا سورج نکلتا ہے، روشنی ہوتی ہے تو ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، مشہود ہو جاتی ہے، اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ تو مجموعی طور پر یہاں ہمیں کس بات کا پتہ چل رہا ہے؟ اوقات نماز کا۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کا کچھ حصہ جس میں مغرب، عشاء اور فجر بھی آ جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو رات کے اختتام پر ہے، لیکن اگر فجر کو ہم طرفَیِ النہار پہ لیں تو پھر اس سے مراد مغرب اور عشاء ہوگی۔ تو یہ آیت سورۃ ہود کی اور سورۃ الاسراء کی 78 آیت کس بارے میں ہے؟ اوقات نماز کے بارے میں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو یا ظہر پڑھو یا عصر پڑھو، یہ تو لوگوں نے خود ہی بنا لیا ہے۔ چونکہ وہ حدیث کو تو مانتے نہیں ہیں، اس لیے تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اشارات ملتے ہیں اور تفصیل اس کی حدیث سے ملتی ہے۔ تو نماز نبوی کا وہ باب اوقات نماز کے بارے میں دوبارہ دیکھ لیجئے، جس میں افضل وقت کون سا ہے، مکروہ کون سا ہے اور اختیاری وقت کون سا ہے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بہرحال تو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کا قرآن، آپ کی روٹین میں ہے کچھ فجر کا قرآن؟ صرف ترجمے کا نہیں، تجوید کا بھی، قرات بھی، قرات کا بھی اہتمام کیا کریں، یعنی تھوڑا ہو یا زیادہ کچھ نہ کچھ حصہ بلند آواز سے ضرور پڑھا کریں، جتنی بھی گنجائش ہو گھر میں بلند آواز کرنے کی، کیونکہ جہاں اگر اور لوگ سو رہے ہوں تو پھر شاید آواز بلند نہ کر سکے، یا یہ کہ کوئی اور آپ سے ڈسٹرب نہ ہو۔ لیکن ہونا تو نہیں چاہیے، کیونکہ مسلمان گھرانوں میں سبھی کو اٹھنا چاہیے، کہ بعض اوقات کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کوئی رات کو کام کر کے لوٹتا ہے، کوئی سفر کر کے آتا ہے، تو اس صورت میں تو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر اگر آپ کم از کم اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان سنیں تو یہ ضروری ہے، یعنی اپنی آواز اپنے کانوں کو سنانا لازم ہے۔ اور یہ بھی تصور کیا کریں کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرشتوں کی حاضری ہے نا، شاہد نہیں ہے، مشہود ہے، یعنی یہ ایسا عمل ہے، خوبصورت عمل، فجر کے وقت نماز کا پڑھنا اور اس میں قرآن کی تلاوت کرنا، کہ جس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ گواہی دیتے ہیں جا کر کہ ہم نے تیرے بندوں کو نماز کی حالت میں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ گواہی دیے جانے کا وقت ہوتا ہے، مشہود وقت ہے۔ مشہود کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے قابل دید، یعنی جس کا مشاہدہ کیا جائے۔ شاہدہ کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے نا۔ اور آپ دیکھیے کہ جتنے بھی گانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کس وقت ریاض کرتے ہیں؟ سورج نکلنے سے پہلے، ارلی مارننگ، تہجد کے وقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورا جسم رات کی نیند لے کر فریش ہوتا ہے، کام کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، اور بہترین وقت میں بہترین کام کرنا چاہیے، اور بہترین کام قرآن ہو سکتا ہے۔